فیس بک کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے تمام لوگ یکساں طور پہ پریشان تھے. یعنی کروڑوں افراد پریشان تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں کچھ امیدیں تھیں، کچھ خدشات تھے، کچھ خوف تھے. اس نے ایک ڈیپ سینس آف پریشر جو ہے نا اس کو جنریٹ کیا. ایک طرف ہمارے یہ مستقبل کے مہمار، ہمارے بچے ہی تو مستقبل ہیں، بچے ہی تو کل ہیں، بچے ہی تو پرسوں ہیں، بچے ہی تو آنے والی نسل، آنے والے دنوں، آنے والے پاکستان کا چہرہ ہیں. اور کون ہے؟ میں نے اپنا وقت، اپنا لمحہ آپ نے گزار کے چلے جانا ہے. انہوں نے ہمیں ریپلیس کرنا ہے. یہاں پہ کسی انوار نے کھڑے ہونا ہوگا، وہاں کوئی اویس بیٹھا ہوگا، وہاں پر کوئی عادل بیٹھا ہوگا. انہی میں سے ہے. ہم نے اپنے کل کے اویس کو بچایا، ہم نے اپنے کل کے انوار کو بچایا، ہم نے اپنے کل کے مہمار کو بچایا. اس پریشر کے دوران میں چند جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کرنا چاہتا ہوں. میں جتنے صاحب اولاد ہیں وہ میری بات سمجھ سکیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ. مجھے بار بار اپنے بیٹے کا چہرہ میرے ذہن میں آ رہا تھا. میں کراچی گیا ہوا تھا اور ویسے یہ خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ اگر میرا نور، ہز نیم از نور الحق، وہ ان میں ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی. دل بیٹھ جاتا تھا، دل بیٹھ رہا تھا، اور بار بار یہ احساس دلا رہا تھا کہ یہ بھی تو نور جیسے ہی ہیں. یہ سارے نور تھے. اور جو ہی چند گھنٹے گزرے، ظاہر ہے اس میں انزائٹی بھی تھی، اس میں بے چینی بھی تھی، اور یہ بے چینی نیشنل لیول پہ تھی. یہ نہیں تھا کہ یہ علائی میں مسئلہ تھا، یا بٹاگرام میں لوگ پریشان تھے، یا پشتون پریشان تھے، یا سندھی پریشان تھے، یا بلوچ پریشان تھے، یا پنجابی پریشان تھے. نہیں، جتنے ذی شعور انسان اس خطے میں موجود تھے، جو ملک سے باہر بھی یہ خبر پہنچی، وہاں پہ بھی لوگ پریشان تھے. اور دنیا کی بھی نظریں لگی ہوئی تھی کہ یہ اس چیلنج کو کیسے نبردآزما ہوں گے، کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے. اب جب میں ڈی جی ایم او صاحب اور جنرل عادل سے انہوں نے مجھے تھوڑا سا بریف کیا، تو یقین جانے میں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوا کہ شکر ہے کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا. جس طرح کا بیک گراؤنڈ اور جس طرح کی ویدر کنڈیشن، جس طرح کا چیلنج، اگر مجھ جیسے کمزور دل کا فرد اس پلاننگ کے عمل میں ہوتا، اس ایگزیکیوشن کے عمل میں ہوتا، تو ہم شاید گھبراہٹ سے، خوف سے کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتے. ہیٹس آف ٹو آل آف یو، particularly to you who did an immaculate job. اور اتنی صفائی سے آپ لوگوں نے اس کو پلان بھی کیا، آپ لوگوں نے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا. میں سب سے زیادہ کریڈٹ ان لوگوں کو دوں گا جو اس میں سوچنے کے عمل میں شامل تھے، اور پھر اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے والے ان کے ساتھ جو سنکرونائز ہوئے، ان کو کریڈٹ دوں گا. کہیں اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی جھول آ جاتا، کوئی کمی آ جاتی، تو بہت بڑا نقصان ہونا تھا. ابھی یہ میرے بچوں سے میں بار بار یہ پوچھ رہا تھا، میرے لیے یہ ہیروز ہیں. یہ اس لیے ہیروز ہیں کہ وہ 7-8 گھنٹے بار بار میں ان سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ یہ کیا محسوس کر رہے تھے، یہ کیا سوچ رہے تھے، کیونکہ گزر تو ان پہ رہی تھی. ہم تو باہر بیٹھے ہوئے پریشان تماشبین تھے، لیکن تھے تماشبین ہی. گزر ان 8-9 لوگوں پہ رہی تھی جو اس آرڈیل سے، اس کرائسس سے فزیکلی اس کا سامنا کر رہے تھے. ہر ایک نے مجھے کہا کہ جی شروع میں ڈر لگا. مجھے ان کے اس ایماندارانہ جو
تسلیم انہوں نے اپنی ذہنی کیفیت کی اس میں بڑی خوشی ہوئی. ایک تو یہ کہ میرے بچے جھوٹ نہیں بول رہے تھے، اور دوسرا پہلو ان کا جو سچ کا سامنے آیا تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب ہم نے دور سے فوجیوں کو دیکھا ہمیں یہ لگا اب بچ جائے گی. یہی وہ رشتہ ہے، یہی وہ ریلیشن شپ ہے جو سوسائٹی اور اسٹیٹ کے بیچ میں اسٹیبلش ہونا چاہیے. یہی وہ کورس آف ایکشن ہے جو پاکستان کی فیوچر ڈیسٹنی کی طرف ہمیں اکٹھے ہو کر لے جائے گی. یہ کریڈٹ نہ فوج کا ہے صرف، نہ پی ڈی ایم اے کا ہے صرف، نہ لوکل افراد کا ہے صرف، یہ ہم سب کا اجتماعی کریڈٹ ہے. اور اجتماعی کریڈٹ میں ہر ایک نے، اس ماں نے جو ٹی وی کو دیکھ رہی تھی اور صبح کا شاید ناشتہ بنا رہی تھی اور دوپٹے کو بار بار یوں کرتے ہوئے دعائیں دے رہی تھی، اس کا بھی کریڈٹ اس میں موجود ہے. اس میں اس والد کا جو صبح اپنے بچوں کو اسکول پہنچانے جا رہا تھا اور اس کو یہ خبر مل رہی تھی اور اس کے قلب پہ جو پریشانی گزر رہی تھی اور اس کے دل سے دعائیں نکل رہی تھی، اس کا بھی کریڈٹ موجود ہے. یہی وہ دعائیں تھیں جو اکٹھے ہو کے اوپر گئیں. ہمارے عقیدہ کے حصہ ہے کہ فیصلہ آسمان پہ ہوتا ہے، اظہار اس کا زمین پہ ہوتا ہے. تو اللہ نے ہم سب کی اجتماعیت کے سینس کو دیکھ کے فیصلہ ان کو بچانے کا کر لیا تھا. یہ لوح محفوظ میں بچے ہوئے تھے، لیکن اس بچاؤ کا اظہار زمین پہ ان لوگوں سے کروایا. ہمیں صرف یہ توفیق دی کہ ہم آپ کی توصیف کر سکیں، ہم آپ کی تعریف کر سکیں. ہم آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کی توصیف کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے آج اکٹھے ہوئے. ہمارے ہاں ہماری زندگیوں میں تلخ واقعات بھی وقتاً فوقتاً آتے ہیں. کل ہی ہمارے کئی جوان وزیرستان میں شہید ہوئے. میں اس موقع پہ ان شہداء کو، نہ صرف جو کل کے تھے، باقی بھی ہمارے جتنے 70 یا 80 ہزار شہداء ہیں، وہ چاہے سیاستدان ہوں، وہ چاہے پولیس سروس میں ان کی خدمات اس مملکت کے لیے تھیں، وہ چاہے پاکستان کے افواج سے ان کا تعلق ہو، وہ پاکستان ایئر فورس سے ان کا تعلق ہو، نیوی سے ہو، وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، وہ جرنلسٹ ہوں، وہ ہمارے قلمکار ہوں، وہ ہمارے دانشور ہوں، وہ ہمارے بے روزگار ہوں، وہ ہمارے بیکار ہوں، جو بھی وکٹم بنا ہے، یہ سب ہمارے ہیں. اور یہ تمام لوگوں کے لواحقین کو کم سے کم میں پاکستان کی حکومت کے نمائندے کے طور پہ، جو کہ ریاست کی نمائندگی کرتی ہے، یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وی ول ناٹ فارگیٹ یو. ہم آپ کو بھولیں گے نہیں. آپ ایسے ہی ہمارے اپنے ہیں جیسے ہمارے خونی رشتے، اور یہ خونی رشتے ہم سے جدا ہوئے ہیں. ہمارا آپ کا ایک بہت بڑا سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ لفظ پاکستانیت جو ہے، یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے. اس کے اندر ریاست اپنے لوگوں کو سیکیور، ریاست اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کو تعلیم کے مواقع پرووائڈ کرنا، اور ان کو ایک ڈگنیفائڈ زندگی کا موقع فراہم کرنا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور اس ذمہ داریوں کو روکنے کے لیے جو بھی عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرز زندگی کو بدل دیں گے، وہ ہمارے انداز گفتار کو، ہمارے انداز رہن سہن کو بزور شمشیر، بزور بازو، بزور طاقت تبدیل کر دیں گے، ان کو اپنی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے. ایسا انشاءاللہ
قطعاً نہیں ہوگا. یہ ہمارا گھر ہے, ہم کہیں نہیں جا رہے. دس از ہوم. اگر ان کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے وہ دور کر لے. اور گھر کا نظم اور نظام الحمدللہ بہت ہی با اختیار اور باصلاحیت لوگوں کے ہاتھ میں. یہ شہادتیں کوئی اپنے پیاروں, جب ان کے کسی کے پیارے دور ہوں تو وہ جو درد ہے وہ شاید اس کے متعلق ہم بات تو کر سکتے ہیں, محسوس نہیں کر سکتے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے 70,000 80,000 شہداء ہیں, کوئی شک نہیں ہے. اس کے پیچھے 80,000 بیوائیں ہیں, اس کے پیچھے 80,000 والد ہیں, والدہ ہیں, بچے ہیں, نانا ہے, نانی ہے, دادا ہے, دادی ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, پھوپھی ہے. یہ تمام رشتے موجود ہیں, اور ان رشتوں کی جو درد کی کمک ہے اور وہ رمق, وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. اس کے متعلق بات ضرور کی جا سکتی ہے, لیکن یہ وہ صاحب درد محسوس کر سکتا ہے جو خود اس درد سے گزرا. تو ہم ان کے لوائقین کے قرضدار ہیں. انہوں نے اپنے آج کو ہم سب کے کل کے لیے قربان کیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو تنخواہ دی جاتی ہے تو اگر اس کے بدلے میں انہوں نے جان بھی دے دی ہے تو یہ ان کا فرض تھا. تنخواہ ہم ان کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیتے ہیں. جس چیز کے بدلے میں وہ جان دیتے ہیں اس کے لیے ہم ان کو احترام دیتے ہیں, ہم ان کو عزت دیتے ہیں, ہم ان کی تکریم کرتے ہیں, کیونکہ یہ سودا ہر ایک نہیں کرتا. یہ سودا ہر ایک نہیں کرتا, ٹرسٹ بھی. جس نے اپنے آپ کو انویسٹ کرنا ہے بتا دے, اپنی جان دینے کے بدلے میں کیا افزانہ چاہتا ہے بتا دے. میرے ذہن میں کوئی فگر نہیں آتی کہ کون سا افزانہ ہوگا اس کے لیے. 1 لاکھ, 1 کروڑ, 1 ارب, 2 ارب, 10 کرب, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. لیکن لگتا مجھے یہ ہے کہ کوئی افزانہ ہے ہی نہیں اس کے لیے. اس کے لیے اکنالجمنٹ چاہیے, اس کے لیے ریکگنیشن چاہیے. وی ریور دیم, وی ریسپیکٹ دیم. قرآن نے مختلف لوگوں, قوموں, رشتوں کے متعلق بات کی, لیکن اس نے بھی شہداء کو ایک انتہائی احترام سے پکارا, کہا ان کو مردہ مت کہو, ورنہ تو مادی دنیا سے تو وہ فنا ہو کے جلے جاتے ہیں. لیکن منع کر دیا کہ نہ کہو ان کو مردہ. کہا تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کون سے سٹیٹس میں ہے, یہ کون سی اسپرچول ٹرانزیشن میں ہے, یہ کون سی روحانی کیفیت میں ہے. میں ان کو رزق پہنچاتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی نہیں مرتے. رزق تو زندہ کو دیا جاتا ہے, مرے ہوئے کو تو رزق نہیں دیا جاتا. یہ وہ لوگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے, جو موت سے بھی نہیں مرتے. تو ہمیں یاد ہیں یہ زندہ لوگ ہمارے, یہ زندہ جاوید لوگ ہمارے. صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ. یہی وہ تب و تاب جاویدانہ ہے جس کی لڑی میں یہ پرو کر اپنے آپ کو تو دائمی کر گئے ہیں اور ہمیں مقروض کر گئے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پاکستان, یہ محدود وقت ہے ہمارے پاس, ہمارا صرف کام یہاں پر الیکشن پروسیس کو اسسٹ کرنے کا ہے, اس سے زیادہ کا ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ میں اس مینڈیٹ سے زیادہ بات کر رہا ہوں, تو میں ان کو یاد دلاتا چلوں
کہ میں نگران وزیر اعظم کے علاوہ آئی ایم اے پراؤڈ سٹیزن آف پاکستان. سو آئی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ایز اے سٹیزن آلسو. تو بطور شہری جو میری رائے ہوتی ہے اس کا اظہار نہ وہ کرنے سے ہم کسی اور کو روکتے ہیں، تو برائے مہربانی نہ مجھے روکا جائے. بہت شکریہ.